بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم مرکب جاری کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ پچھلے سبق میں حرف جر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ حرف جر ابھی میں اس پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ان ضمائر کو تازہ کر لیں۔ یہ ضمائر فاعلی ہیں: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہنہ، انتا، انتم، انتی، انتما، انتنا، انا، نحنو۔ یہ لال رنگ میں جو مارک ہے ان کو ضرور یاد کیجیے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ حرف جر کے بارے میں پچھلے سبق میں ہم نے بتایا تھا کہ ویسے عربی میں 17 ہیں، لیکن قرآن شریف میں 11 استعمال ہوئے ہیں۔ یہ سب حرف جر پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ واو قسمیہ ہے، یہ اس کا قسم کے لیے استعمال ہوا ہے، اور ایک اور حرف قسمیہ تا قرآن شریف میں استعمال ہوا ہے، سورہ یوسف میں آیا ہے تاللہ، تو وہ بھی یاد رکھیے۔ ایک واو حرف عطف ہوتا ہے، وہ واو عاطفہ ہے۔ یہاں حرف جر میں واو قسمیہ ہے۔ دیکھیے یہ آیت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ یہ والدین تثنیہ ہے والد کی۔ والدان اس کا مطلب ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں۔ الوالدان یہ پیش کی صورت ہے، اس کی زیر کی صورت ہوتی ہے یہ مسلمین، اور تثنیہ میں اور جمع میں صورت ہوتی ہے اعرابی حالت مسلمینہ۔ اس کی ضرورت پڑے گی، اسے ذہن میں رکھیے۔ تو با کیونکہ حرف جر استعمال ہو رہا ہے، اور حرف جر اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کرتا ہے، یعنی اس کو زیر کی حالت میں لاتا ہے، تو والدانے کی زیر کی حالت ہے والدین، تو یہ ہو جاتا ہے بالوالدین، یعنی ماں باپ کے ساتھ۔ تو بالوالدین احسانہ کا مطلب ہوا بی گڈ ٹو دا پیرنٹس، مطلب اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ اور مرکب جاری دیکھیے، اسم نام، اسم اللہ، یہ مرکب اضافی بنتا ہے، یعنی اللہ کا نام۔ اب یہاں اس پہ پیش ہے کیونکہ یہ مضاف بن کر آ رہا ہے۔ اب اس کے پہلے جب حرف جر با آ جائے گا تو اسم کا کے اوپر جو اعرابی پیش ہے وہ زیر میں بدل جائے گا، تو ہو جائے گا اسم اللہ۔ با کا اضافہ ہوا، بسم اللہ ہو گیا۔ ملا کے جب پڑھیں گے تو تجوید کے قواعد کی روح سے یہ اس کا حمزۃ الوصل یہ ڈراپ ہو جائے گا، تو یہ ہو جائے گا بے، با اور سین مل جائیں گے، بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے۔ اب دیکھیے ظالم، ایک ظالم، اس کی پیش کی جمع ہے ظالمون، اور زیر کی اعرابی حالت، زیر اور زبر کی اعرابی حالت جمع کی ہے ظالمینہ۔ اب من حرف جر آ رہا ہے تو ظالمونہ کی جگہ یہ اس کی زیر کی اعرابی حالت میں یہ الظالمینہ استعمال ہوگا، من الظالمینہ، یعنی ظالموں میں سے۔ سلام ہم کرتے ہیں، السلام علیکہ، یہ کا بھی ضمیر متصل ہے، اور آپ روزانہ ہی ہم سلام کرتے ہیں علیکم۔ کم آپ کے لیے جمع ہے، زیادہ لوگ ہیں تو کم، ایک آدمی کو ہی ہے تو کا۔ السلام علیکہ، ابھی جملہ اسمیہ بن گیا، یہ معرفہ، السلام معرفہ ہے، اس کے بعد خبر کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، یہ متعلق ہے علیکہ، علی حرف جر ہے، علیکہ کا مطلب ہوا آپ پر سلام ہو۔ اب کا کی جگہ اگر ہم نا استعمال کریں، نا ضمیر، یہ دیکھیے یہ ضمیر ہیں ساری، ضمیر متصل، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہنہ، ان سب کے معنی یاد کیجیے۔ ہو جہاں آ جائے گا اس ایک مرد کا، یہ جب اسم کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں تو یہ اس کی یعنی مجرور بنتے ہیں اگر حرف جر اس کے پہلے آ جائے۔
اور اگر یہ ورب کے بعد استعمال ہوں تو مفعول بن کر آتے ہیں. ہو اس ایک مرد کا، اس ایک مرد کو، کا تو ایک مرد کا، کما تم دو مرد یا تم دو عورتوں کا، کم یہ آ گیا تم سب مردوں کا یا تم سب مردوں کو. تو یہاں ہے السلام علیکہ، آپ پر سلام ہو. السلام علیکم، آپ سب پر سلام ہو. السلام علینا، نا یہ ضمیر کا مطلب ہے ہم. السلام علینا، ہم پر سلام ہو. علینا ہم پر سلام ہو. سورہ غاشیہ کی آخری آیتیں ہیں وہ بتاتا ہے. الینا، الا یہ حرف جر استعمال ہوا ہے نا کے ساتھ. نا یہ دیکھیے ہمارا یا ہم کو. الینا کا مطلب ہوگا ہماری طرف، ٹو اس. تو قرآن کی آیت ہے سورہ غاشیہ کی آخری آیتوں میں انا الینا ایابہم. ایاب کہتے ہیں واپسی کو، لوٹنے کو. انا بے شک، ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی اسباق میں. انا الینا ایابہم، بے شک ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے. ہم یہ ضمیر استعمال، ضمیر متصل. الا حرف جر، نا ضمیر متصل ہماری طرف. انا الینا ایابہم، ہماری طرف، یقیناً ہماری طرف انہیں لوٹنا ہے. اس کے بعد والی آیت ہے ثم پھر، ثم ان علینا حسابہم، علینا ہم پر. اس کا مطلب ہوا پھر ہمارے ذمے ان کا حساب ہے. یہ آیت تو ہم اکثر پڑھتے ہیں ان للہ و انا الیہ راجعون. یہ انا دراصل ہے انا اور نحنو. انا جمع نحنو. نحنو مطلب ہم، فاعلی ضمیر ہے، پیش والی ضمیر ہے. لیکن کیونکہ انا کے بعد والا اسم زبر کی حالت میں آتا ہے تو اس کی زبر کی صورت ہے نا، تو یہ ہو جائے گا انا نا. اب اس کو انا نا بھی پڑھا جا سکتا ہے اور انا بھی، دونوں طرح سے آیا ہے قرآن شریف میں بھی. تو انا بے شک ہم، للہ یہ لام حرف جر آیا، للہ لام حرف جر کی وجہ سے اللہ کے ہا کے نیچے زیر آ گئی. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں. وا اور انا بے شک ہم الہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے ہیں. یہ اس کا پورا ترجمہ ہوا کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ، اور بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اس تو آج کے سبق کے لیے اتنا کافی ہے. اگلے سبق میں سے ہم مرکب توصیفی پڑھیں گے. یہ بھی ایک اہم مرکب ہے جو قرآن شریف میں کافی استعمال ہوا ہے. تب تک آپ حرف جر کے بارے میں قرآن شریف میں دیکھیے، آیتوں کو دیکھیے، ان کے اعراب دیکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.